زید نے حسب معمول عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد استبل میں ایک چکر لگایا، نوکروں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور مکان کے کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شمع بجھانے کے لیے اٹھا، لیکن سوچ کر بستر کے نیچے ہاتھ ڈال کر لوہے کا مضبوط صندوق ٹٹولنے لگا اور زور زور سے صندوق کھینچنے کے بعد مطمئن سا ہو کر اس نے شمع بجھا دی۔ یہ صندوق جس کے اندر طاہر کی باقی دولت کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار بھی تھی، یہ زید کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ طاہر کے جانے کے بعد اس نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر بغداد کے ان بے شمار چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا، جو اس کے خیال میں طاہر کے چلے جانے کے بعد اس صندوق پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے تو وہ تلوار ہاتھ میں لیے ساری رات بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اس نے پلنگ پر سونے کے بجائے صندوق پر بستر جما لیا، لیکن صندوق لمبائی اور چوڑائی میں چھوٹا تھا۔ کئی بار وہ کروٹ بدلتے وقت نیچے گر پڑا، لیکن اس رات زید جاگ رہا تھا کہ اچانک اسے باہر سے ایک آواز سنائی دی۔ زید کہاں ہے؟ زید کا دل خوشی سے اچھلنے لگا کیونکہ یہ طاہر کی آواز تھی۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر طاہر سے لپٹ گیا۔ طاہر نے باورچی کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور زید کے ساتھ اندر چلا گیا۔ طاہر نے کہا کہ میں اب ایک اہم کام تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ابھی عبدالعزیز کے پاس جاؤ، انہیں میری طرف سے کہو کہ وہ عبدالملک اور باقی تمام قابل اعتماد دوستوں کو لے کر فوراً جہاں پہنچیں، اور اگر وہ سو رہے ہوں تو انہیں کہنا کہ بہت ضروری کام ہے۔ طاہر کھانا کھا کر فارغ ہوا تو زید عبدالعزیز، عبدالملک اور مبارک کو اپنے ساتھ لے کر پہنچ چکا تھا۔ طاہر اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک باتیں کرتا رہا۔ عبدالعزیز کی نگاہ میں خلیفہ، وزیر اعظم اور وحید الدین تینوں اس سازش میں شریک تھے۔ مبارک کی اپنی کوئی رائے نہ تھی، وہ صرف عبدالعزیز کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ عبدالملک بولنے کے بجائے سوچ رہا تھا۔ جب طاہر نے اس کی رائے پوچھی تو اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد یہ کہا، آپ کے ساتھی جو اس سازش کے ثبوت میں پیش کیے جا سکتے تھے مارے جا چکے ہیں۔ وحید الدین ابھی تک روپوش ہے اور اس کی جگہ اس کا نائب محلب بن داؤد کام کر رہا ہے۔ جب تک ہم وحید الدین کا پتہ نہیں لگاتے ہم کسی پر کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مر چکا ہے یا کسی نامعلوم قید خانے میں پڑا ہے تو کم از کم میں اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اس سازش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا کہ وہ کیسے؟ عبدالملک نے جواب دیا کہ اسے مارنے یا قید کرنے میں اس شخص کو ہی دلچسپی ہو سکتی ہے جسے اس کو عوام کے سامنے لانے میں اپنی سازش کا بھانڈا پھوٹ جانے کا ڈر ہو، مثلا خلیفہ یا وزیر اعظم۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں چھپا ہوا ہے تو یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ وہ تنہا ان سب باتوں کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے جب تک ہم وحید الدین کے غائب ہونے کا راز نہیں کھولتے ہمیں ان واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ طاہر نے کہا کہ یہ راز صرف 3 آدمیوں کو معلوم ہو سکتا ہے، خلیفہ، وزیر اعظم اور محلب بن داؤد۔ میں محلب کو اس لیے شریک کرتا ہوں کہ وحید الدین کے غائب ہو جانے کے بعد عام حالات میں خلیفہ کو اس کے نائب پر قطعاً بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ اس کے یکدم وزیر خارجہ بن جانے سے بھی کافی شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں میں سب سے پہلے کس سے ملا جائے؟ عبدالملک نے کہا کہ سب سے پہلے وزیر اعظم سے ملیں۔ خلیفہ کے وسیع محل میں ایسے راز جاننے والے ہمیشہ کے لیے دفن ہو سکتے ہیں۔ رات دیر تک بحث کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ طاہر سب سے پہلے وزیر اعظم سے ملے۔ عبدالعزیز وہیں سو گیا اور عبدالملک اور مبارک اپنی اپنی قیام گاہ کی طرف چل دیے۔ صبح نماز فجر کے بعد طاہر وزیر اعظم کے محل پر پہنچا۔ وزیر اعظم نے اطلاع ملتے ہی اسے اندر بلایا اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا اور کہا کہ تم نے بہت دیر لگائی، میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن اس نے جلد ہی محسوس کیا کہ وزیر اعظم کے خیالات کہیں اور ہیں۔ مایوسی سے زیادہ اسے پریشانی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وزیر اعظم فوراً ابو اسحاق، کمال اور جمیل کے متعلق پوچھے گا، لیکن اسے جیسے ان کی فکر ہی نہ ہو۔ طاہر نے ابھی تک تفصیل کے ساتھ قراقرم پہنچنے کے حالات بیان نہیں کیے تھے کہ وزیر اعظم نے بات کاٹ کر سوال کیا کہ خلیفہ کا خط پڑھ کر چنگیز خان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم خوارزم پر چڑھائی کرنے کا ارادہ ترک کر چکے ہیں، وہ مکار ہے، وزیر اعظم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ طاہر نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن چنگیز خان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے خلیفہ کے غیر جانبدار رہنے کے متعلق اطمینان ہو چکا ہے۔ شاید قراقرم میں ایسے لوگ موجود ہوں جو چنگیز خان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ خوارزم شاہ کے متعلق خلیفہ کا ظاہر باطن ایک نہیں، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تمہیں وہاں بھیجا گیا۔ اب دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے درپردہ چنگیز خان کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ سپہ سالار کے مستعفی ہو جانے سے اس قسم کے شکوک اور بڑھ جائیں گے۔ سپہ سالار مستعفی ہو گئے؟ طاہر اس سوال پر چونکا۔
اب یہ خبر کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، اس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا کہ میں خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس بارے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ خلیفہ کو نوجوانوں کے جذبات کا کوئی لحاظ نہیں۔ تم انہیں یہ کہو گے کہ خوارزم شاہ کی مدد کا فوراً اعلان کر دیا جائے اور تمہیں وہی جواب ملے گا جس سے مایوس ہو کر سپہ سالار مستعفی ہونا چاہتے ہیں، اور وہ جواب یہ ہے کہ تمہیں ہم نے کب سے مشیر بنایا ہے۔ ممکن ہے کہ میں خلیفہ کے سامنے آنے والے خطرات کا صحیح نقشہ پیش کر سکوں۔ وزیر اعظم نے بات کاٹتے ہوئے کہا، برخودار، بغداد میں سمجھانے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ تمہارے لیے میں کوئی موضوع عہدہ سوچ رہا ہوں، چند دنوں تک تمہیں اطلاع مل جائے گی۔ وزیر اعظم کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد طاہر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے مکان پر عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک اور افضل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ طاہر نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ اب تک یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی کہ اس وقت ہم سازش کے اصلی مجرم کو پکڑنے یا پکڑوانے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو اس سے خوارزم کی مصیبت ٹل نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم مجرم ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کا بھی اس میں ہاتھ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں بری الذمہ ہوں، لیکن وقت ایسا نہیں جسے ضائع کیا جائے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بغداد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کیا جائے، انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ انہیں اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک محاذ ایسا بھی ہے جہاں کفر کی تمام طاقتیں جمع ہو کر مسلمانوں کی تمام قوت کو متحد ہونے کی دعوت دے رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب بغداد کی ہر مسجد سے ایک ہی نعرہ بلند ہو، اور وہ یہ کہ ہم تاتاریوں کے مقابلے میں ہم ایک ہیں۔ سب سے پہلے میں بغداد کی جامع مسجد میں یہ نعرہ لگاؤں گا۔ افضل نے کہا کہ خدا کرے آپ کو کامیابی ہو، لیکن گزشتہ 2-3 صدیوں میں بغداد کے مسلمان صرف آپس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑنا سیکھ چکے ہیں۔ سنی شیعہ کا دشمن ہے تو شیعہ سنی کا، حنفی، مالکی اور شافی ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں۔ آپ کسی بھی مسجد میں جائیں، کسی اجتماع کو مخاطب کریں، آپ سے پہلا سوال یہی پوچھا جائے گا کہ حضرت آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا کہ مجھے ان سب مشکلات کا احساس ہے، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اب یہ صورتحال زیادہ دیر قائم رہ سکتی ہے۔ مشترکہ خطرے کا احساس ان اختلافات کو مٹا سکتا ہے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ طاہر جمعے کے روز جامع مسجد میں اہل بغداد کو خوارزم کے حالات سے آگاہ کرے گا، اور اس سے پہلے شہر میں یہ مشہور کرا دیا جائے گا کہ ایک شخص اہل بغداد کے نام خوارزم کے مظلوم مسلمانوں کا پیغام لایا ہے۔ اٹھنے سے پہلے عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ حکومت ہمیں دیر تک ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہ دے گی، اور آئندہ چند ہفتوں کے بعد ہماری منزل خوارزم کا میدان جنگ ہوگا، لیکن ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ حکومت پر ہماری سرگرمیاں ظاہر نہ ہوں۔ اس کے بعد ہمیں طاہر کو اس وقت تک چھپا کر رکھنا پڑے گا جب تک عوام کا جوش ان کے لیے ناقابل تسخیر قلعہ نہیں بن جاتا۔ اگر وزیر اعظم یا خلیفہ کی نیت بری ہے تو وہ طاہر کو فوراً گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان دنوں بدقسمتی سے غداروں کی ہم میں کمی نہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے میں طاہر کے ساتھ وفاداری کی قسم کھاتا ہوں، اور آپ سے بھی قسم اٹھانے کی درخواست کرتا ہوں۔ تمام دوستوں نے یہ قسم اٹھائی تو عبدالعزیز نے کہا، اب اگر ہم میں سے کوئی غدار ثابت ہوا تو باقی دوستوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں۔